بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے ذکر کی مجلس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے، ان قریب حشر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کرم والے کون ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرم والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کی مجلسوں والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ یہ لشکر بہت سا مال غنیمت لے کر جلد ہی واپس آ گیا۔ ایک آدمی جو اس لشکر کے ساتھ نہیں گیا تھا، اس نے کہا، ہم نے اس جیسا کوئی لشکر نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ مال غنیمت لے کر اتنی جلدی واپس لوٹ آیا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتا دوں جو ان سے زیادہ مال غنیمت لے کر ان سے بھی زیادہ جلدی واپس آ گئے ہوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں شریک ہو کر پھر اپنی جگہوں میں بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان سے زیادہ مال غنیمت لے کر ان سے بھی زیادہ جلدی واپس آ گئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز پڑھیں، پھر اپنی جگہوں میں بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس جائیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ان سے زیادہ مال غنیمت لے کر ان سے زیادہ جلدی واپس آ گئے ہیں۔ سامعین گرامی، حضرت عبد الرحمن بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ آیت آخر تک۔ سامعین گرامی، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ موقید رکھا کیجئے جو صبح و شام یعنی علی الدوام اپنے رب کی عبادت مشخص اس کی رضائی جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو تلاش کرنے نکلے تو دیکھا کہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کی کالیں خشک ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گزر ہوا۔ وہ اپنے ساتھیوں میں بیان کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، تم لوگ ہی وہ جماعت ہو جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی سے لے کر وکان امرہ فرطا تک غور سے سنو، تم لوگ جتنے بیٹے ہو اتنے ہی تمہارے ساتھ فرشتے بھی بیٹے ہوئے ہیں۔ اگر تم سبحان اللہ کہو گے تو وہ بھی سبحان اللہ کہیں، حالانکہ اللہ تعالی ان سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی، اور اگر تم الحمدللہ کہو گے تو وہ بھی الحمدللہ کہیں گے، اگر تم اللہ اکبر کہو گے تو وہ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر مجلس ختم ہو جانے پر وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے پاس اوپر چلے جائیں گے، تیرے بندے سبحان اللہ کہتے رہے تو ہم بھی سبحان اللہ کہتے رہے، اور وہ اللہ اکبر کہتے رہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہتے رہے، اور تیرے بندے الحمدللہ کہتے رہے تو ہم بھی الحمدللہ کہتے رہے۔ پھر ہمارے رب فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ سامعین گرامی، وہ فرشتے عرض کریں گے کہ ان میں تو فلاں فلاں بندہ خطا کار بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ سامعین گرامی، حضرت ثابت بنائی کہتے ہیں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جماعت اللہ تعالی کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرتے رہو، کیونکہ میں نے آپ لوگوں پر رحمت کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس رحمت میں شامل ہو جاؤں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو، اللہ تعالی نے فرشتوں کی بہت سی جماعتیں مقرر فرما رکھی ہیں جو کہ زمین پر اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں اترتی ہیں اور ان کے پاس ٹہرتی ہیں، لہذا تم جنت کے باغوں میں چرا کراؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی مجلس جنت کے باغ ہیں۔
صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول رکھو۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کا کیا مرتبہ ہے، کیونکہ بندہ اللہ تعالی کو اپنے نزدیک جو درجہ دیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اپنے ہاں اس بندے کو وہی درجہ دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو بیٹھ جاتے اور سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کی مجلسوں کا ثواب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کی مجلسوں کا ثواب جنت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذکر کی مجلسیں علم کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہیں اور یہ 40 دلوں میں خشوع پیدا کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھ لیتے تو کچھ کلمات پڑھا کرتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ ان کلمات کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی نے اگر خیر کی بات کی ہو تو یہ کلمات اس پر قیامت کے دن تک کے لیے مہر بن جائیں گے، اور اگر بری باتیں کی ہوں تو یہ کلمات ان کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ کہ حضرت ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو آخر میں یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ کلمات پڑھتے ہیں، پہلے تو آپ یہ کلمات نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ کلمات ان کے لیے کفارہ ہے۔ طبرانی نے حضرت رافع بن خدیج سے اس جیسی حدیث ذکر کی ہے، اس میں وہ اتوب الیک کے بعد یہ کلمات بھی ہیں، عملت سوء او ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب لا الہ الا انت۔ ترجمہ، اور میں نے جو بھی برا کام کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا تو اسے معاف کر دے، تیرے سوا اور کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات
آپ نے ابھی کہنے شروع کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ کلمات مجلس کا کفارہ ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ہم زمانہ جاہلیت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسی مجلسوں میں بیٹھو جن میں تمہیں اپنے بارے میں ڈر ہو کہ تم سے غلط باتیں ہو گئی ہیں تو اٹھتے وقت یہ کلمات پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ترجمہ، اور اس مجلس میں جو کچھ ہوا ہوگا یہ کلمات اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ سامعین گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو شخص بھی کسی حق کی یا باطل کی مجلس سے اٹھتے وقت ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو یہ کلمات اس کی طرف سے اس مجلس کی تمام غلطیوں کا کفارہ ہو جائیں گی، اور اگر اس مجلس میں اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو بلکہ وہ مجلس خیر کی اور ذکر کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے ایسے مہر لگا دیتے ہیں جیسے انگوٹھی سے لکھی ہوئی تحریر پر لگائی جاتی ہے۔ پھر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی